آزاد کشمیر میں حالیہ پرتشدد واقعات کے بعد مختلف سیاسی، سلامتی اور میڈیا حلقوں میں یہ سوال زیر بحث آیا ہے کہ اس انتشار کے پیچھے بیرونی عناصر خصوصاً بھارت اور اسرائیل کا کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ سلامتی امور کے بعض ماہرین کے مطابق اس امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب پاکستان، اسرائیل اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر طویل تنازع موجود ہے۔ اسرائیل کا اس لیے کہ وہ ہمیشہ بھارت کے موقف کی اور غیر منصفانہ موقف کی تائید کرتا ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارت کی ممکنہ شمولیت کی علامات میں جو واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان مخالف سوشل میڈیا مہمات، واقعات کے فوراً بعد مخصوص بیانیے کی تشہیر اور بعض بیرون ملک پلیٹ فارمز پر احتجاجی عناصر کی غیر معمولی حمایت شامل ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے نیٹ ورکس ہیں جو فیک خبریں پھیلاتے ہیں بھارت کے۔ بعض حلقوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر جعلی خبروں، مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد اور غیر مصدقہ اطلاعات کے ذریعے عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میڈیا، گودی میڈیا تو ویسے بھی خود بھی چلا کر وہ جو ہے جھوٹ بولنے میں وہ ماہر ہے۔ یہ تو فیک کیا سامنے آ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ سلامتی امور کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اور وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کے مختلف حصوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کے الزامات بھارت پر عائد بھی ہوتے رہے ہیں اور ثبوت بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ اس لیے آزاد کشمیر جیسے حساس خطے میں پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے دوران بیرونی روابط اور مالی معاونت کے ممکنہ ذرائع کا جائزہ لینا ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضروری سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ وجہ کہیں نہ کہیں سے چلتی ہے اور بھارت کبھی ہمیں معاف کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کی جائے اور عوام کو صرف تصدیق شدہ معلومات فراہم کی جائیں۔ اور جب بھی کبھی غیر جانبدار تحقیقات ہوئی ہیں تو بھارت مجرم ثابت ہوا ہے۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو FM 89.4 لاہور۔